اللہ لعنت اللہ ہے۔ صلوات ذات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ اے بھی جناب دے سامنے قاری القرآن، شہنشاہ مصائب و فضائل، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اور بسم اللہ سے مجمع والے دوں تو کیا گن سارے دے دا اٹھے جو بیان بات بل سنتا بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ پھر بھی اونچی آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ میرا کریم اللہ تجھے واسطے اپنی عزت و جلال کا، واسطہ ہی محمد اور محمد کی پاک آل کا، تیری ذات کریم ہے تو کرم فرما، تیری ذات رحیم ہے تو رحم فرما۔ اے اللہ بانیان کے رزق و مال میں وسعت فرما۔ جتنے مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات تشریف فرما ہیں، ان کے جو دلی نیک مقاصد ہیں وہ پورے فرما۔ اے اللہ محمد و آل محمد کی عظمت کے وسیلے سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما۔ جو قرضدار ہیں میرے اللہ اپنے خزانے سے ان کے قرض دور فرما۔ اے اللہ محمد و آل محمد کی عظمت کے وسیلے سے جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ میرا کریم اللہ ہم سب کو مبدت آل محمد نصیب فرما۔ ہمارے آخری وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و معینہ حتی تسکنہ ارزقت و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد بابا سے بلند صلوات صلی اللہ محمد محمد۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ دونوں ہاتھ کھول کے علیہ اللہ۔ زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد، البت دشمن دلانا بے شک نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ حق کے باطل دی تفریق مولا علی میرے سوچاں دے وچ انقلاب آ گیا ہے۔ اے دشمن علی دا خبر کی کیتے یوم حساب آ گیا ہے۔ مکہ نومان داتا کو بسیا کھڑے نبی سید ہونے مسیح مدینے دس وہ منافق تے کیوں عذاب آ گیا ہے۔ وہ منافق دے روزے نمازاں بھی ہن کوئی دشمن نبی یا خدا دا نہا اے دین جہنم دا بل ای واسطے جو قائل علی دی ولادت اللہ علیہ محمد۔ آپ سب کو سلامت رکھیں۔ پڑھی لکھی نگری کے پڑھے لکھے مومن میرے سامنے ہیں۔ سب سے میری گزارش ہے اگر کچھ طاقت ہے آل محمد نے عطا کی ہے تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ پیچھے آنے والے پھر پیچھے۔ میرا حکم نہیں ہے، میری گزارش ہے جو اٹھ سکتا ہے وہ اٹھ کر آ جائے، جو بیمار ہے وہ بیٹھے تاکہ مجھے پتا چلے یہاں بیمار کون بیٹھے ہیں اور تندرست کون بیٹھے ہیں۔ بیماروں کے لیے چھٹی ہے وہ بیٹھے رہیں، مولا انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جن کے پاس آل محمد نے طاقت عطا کیا وہ تھوڑا تھوڑا کے تشریف لائیں تاکہ باہر آنے والے ابھی فوراً آ جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے گا آل محمد کی ذات پہ۔ توجہ ہے، ذکر شروع کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمعصومین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی
فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک ماں سے بلند صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ تکبیر اللہ آل محمد کا بھی خالق ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آواز بہت کم ہے نعرہ رسالت ہاتھوں کو کھول کے نعرہ حیدری پھر بھی حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت درود بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد مولا آپ کو سلامت رکھے میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ آخری پارہ قرآن مجید کا اور سورۃ قادر کی 2 آیاتاں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی صدقہ 5 12 14 کا مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پچھلی دفعہ کا بھی کچھ شکوہ ہے لوگوں کا کہ آپ نے تھوڑی دیر پڑھا 15-20 منٹ پڑھ کے ممبر چھوڑ دیا آج انشاءاللہ میں پورا 1 گھنٹہ پڑھوں گا اس سے بھی کچھ زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں انشاءاللہ ہاں اگر کوئی پڑھنے والا فوراً پیچھے آ جاتا ہے تو پھر ٹائم کو مد نظر رکھا جائے گا درود پڑھیے گا آل محمد جی صحیح اچھا آج فری ہے کہ آج فری ہے جتنا مرضی پڑھیں میں نے جو کچھ پڑھنا ہے یا قرآن سے پڑھنا ہے یا معصوم کے فرمان سے پڑھنا ہے یہ جو مجھ سے پہلے میرے ذاکر بھائی چانڈی صاحب پڑھ گئے ہیں یہ بھی قرآن پڑھ گئے ہیں ہاں مجھے ایک جملہ یاد آ گیا کسی بندے نے مجھے سنا میں تو اس وقت نہیں تھا علامہ اظہر حسن زیدی صاحب ملتان میں پڑھنے ہیں شاگردیز میں مولوی اظہر حسن زیدی صاحب تھے مولا انہیں غریق کے رحمت عطا کرے اور ذاکر پڑھنے والا تھا سلطان و ذاکرین 38 والے خادم حسین شاہ صاحب 38 والے تو زیدی صاحب نے بانیوں نے کہا کہ زیدی صاحب کی بلا آپ پہلے پڑھ لیں نہیں آپ پہلے پڑھ لیں بعد میں ذاکر صاحب پڑھیں اس نے کہا وہ کیوں میں اتنا بڑا عالم ہوں ذاکر کیوں پہلے پڑھے اس نے کہا کہ بلا اگر اس نے پہلے پڑھ لیا تو آپ کو مجمع نہیں ملے گا توجہ نہیں فرما رہے میں تو ذاکر کی بھی تعریف کر رہا ہوں کہ میں خود ذاکر ہوں مجمع چلا جائے گا اس نے کیوں اتنا بڑا عالم ہے وہ اس نے کہا عالم نہیں وہ ہے ذاکر آپ کو لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں وہ جانی پہچانی شخصیت ہے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں پہلے پڑھتا ہوں مگر اسے سن کر جاؤں گا توجہ کرنی ہے میں پڑھوں گا پہلے لیکن اسے سن کر جاؤں گا کہ یہ کیا پڑھتا ہے جس کی وجہ سے مومن اسے زیادہ سنتے ہیں وہ زیدی صاحب پڑھ کر مجمع میں بیٹھ گئے ذاکر صاحب نے فضائل پڑھا اس نے واہ 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 بڑی داد دی بہت بڑے عالم تھے اس نے مصائب پڑھا بڑے روئے کھڑے ہو کر اس نے ماتم کیا تو جب وہ مجمع چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ زیدی صاحب یہ پڑھ رہے تھے کس کتاب سے پڑھ رہے تھے اس نے کہا یہ کسی کتاب میں نہیں ہے یہ جو پڑھ رہے تھے ذاکر صاحب یہ کسی کتاب میں نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ کتابوں میں یہ کیوں نہیں ہے اوئے ہوئے 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 اللہ نہیں میں جملہ نہیں سمجھا سکا کہتے ہیں کہ میں بڑی بڑی کتابیں بڑی ہیں یہ جو پڑھ رہے تھے یہ کتابوں میں نہیں ہے سرکی جلسہ وعدے جڑا کو جے پڑھدا کھڑے ایک کتاب ہے چکینی مگر افسوس ای گال دے جو کتاب ہے کیوں کہنے آئے ہائے اللہ اکبر اصل میں جو ذاکر پڑھتے ہیں نا مولوی کا چہرہ بدنما ہو جاتا ہے اس لیے کہ نہ اس کے پاس عرفان ہوتا ہے نہ اس کے پاس معرفت ہوتی ہے وہ ہے لکیر کا فقیر جو پڑھا بس وہی کہے کہ ذاکر بھی وہی پڑھے ہو سکتا ہے جو ذاکر نے پڑھا ہے اس کے علم میں بھی نہ ہو اللہ اکبر
درود پڑھیے گا آل محمد کے ساتھ پہ. ویسے تو پورے پاکستان میں میرا بڑا نام مشہور ہے کہ یہ مولوی ولایت والا مولوی ہے. ہاں پورے پاکستان میں میرا نام سیدزادہ سلامت رہیں, میرا نام ولایت کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ یہ ولایت والا ہے. تو میں پریشان ہوتا ہوں, تو میں تو ولایت والا ہوں, جو بغیر ولایت والا ہے وہ شیعہ کیوں ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے, اللہ اکبر. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری علی علی علی. دیکھو مجھ سے تو کوئی ولایت پہ سوال ہی نہیں کر سکتا, نہ مجھے کوئی ولایت چھڑوا سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ میں علی ولی اللہ پڑھ کے آیا. میں نمازوں کی وجہ سے نہیں آیا, روزے کی وجہ سے نہیں آیا, حج کی وجہ سے, زکوٰۃ, خمس, واجب, نہیں, یہ تو ساری چیزیں وہاں میں کرتا تھا. قرآن کی قسم, یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, میں نے اس مذہب کو چھوڑا اس لیے ہے کہ وہاں علی نہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے, یا علی یا علی یا علی. جب ان کا کوئی نام لیتا تو فوراً کہتا ہوں بے شمار. بے شمار کوئی گالی کا نام نہیں ہے, بے شمار بیزاری کا نام ہے, دور ہونے کا نام ہے کہ میں انہیں کچھ نہیں جانتا جو علی والے نہیں. اس لیے جو بھی میرے کسی قریبی رشتہ دار کا نام لے یا جن کو میں پہلے مانتا تھا ان کا نام لے, میں کہتا ہوں بے شمار, اس لیے کہ وہاں علی نہیں. اگر ادھر بھی کوئی علی والا نہ ہوا اس کا نام لیں گے تو اس کو بھی بے شمار کر دوں گا. یا علی یا علی یا علی یا علی. اصل میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ علی ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ جو فضائل پڑھتے ہیں, علی یہ کر لیتا ہے, علی وہ کر لیتا ہے, علی یہ کر لیتا ہے, یہ بیچارے مولوی کچھ کر نہیں سکتے, اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہی کہتے ہیں, ان کا عقیدہ یہ, جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو وہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. رب کعبہ کی قسم, وفد صحابہ کا 40 کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے, اہل سنت کی کتابوں میں. وفد صحابہ کا چلا, جید صحابہ قبلہ, معتبر ترین صحابہ چلے کیا کرنے کے لیے؟ مولا علی کے پاس. مولا علی بیٹھے مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں, صحابہ جا کر بیٹھ گئے. کہا یا علی, ہم نے سنا ہے کہ آپ مردے زندہ کر لیتے ہیں. جڑے مردے بیٹھے نو چپ کر بین, جڑے زندہ بیٹھے نو بولیں. ہائے 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 ہائے. یا علی, کیا آپ مردے زندہ کر لیتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم, قرآن میرے سر پر ہے. میرے مولا نے مسکرا کر فرمایا یہ کام تو میرے نوکر کر لیتے ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے, حیدری علی علی علی, بسم اللہ. کہا یہ کام تو میرے نوکر کر لیتے ہیں. قرآن کی عزت کی قسم, انہوں نے دوسرا سوال ہی نہیں کیا, جلدی سے وفد اٹھا, وہاں آئے جہاں جناب سلیمان بیٹھے تھے. سلیمان محمدی بیٹھے تھے. 650 سال کا سن مبارک ہے جناب سلیمان کا. اس وقت وہ جلدی آ کر کہتے ہیں یہ سلیمان, ہم گئے تھے تیرے مولا علی کے پاس, ہم نے پوچھا کہ کیا آپ مردے زندہ کر لیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ کام تو میرے نوکر کر لیتے, یہ کام تو میرے نوکر کر لیتے ہیں. ہاں سلیمان, کیا تو علی کا نوکر ہے؟ ہائے 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 ہائے. اس نگری میں بھی میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں, نہیں, حیدری علی علی. یہ پاک سیدوں کی پاک نگری میں بات کرنے جا رہا ہوں. کہا سلیمان, کیا تو علی کا نوکر ہے؟ انگڑائی لی جناب سلیمان نے, جیسے ببر شیر انگڑائی لیتا ہے. کہتا ہے مجھ جیسا بھی کوئی نوکر ہے علی کا؟ ہائے 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 ہائے. کہتا ہے مجھ جیسا بھی کوئی, یا علی یا علی, مجھ جیسا بھی کوئی علی کا نوکر ہے؟ کہا تیرے مولا نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے نوکر بھی مردے زندہ کر لیتے ہیں. اب تو بتا, تو مردے زندہ کر لیتا ہے؟ تو جو علی کا نوکر ہے, کیا تو مردے زندہ کر لیتا ہے؟ سینے پہ قرآن رکھ کے بات کرنے جا رہا ہوں. اب جو شک کرے گا اللہ کرے وہ بچے ہی نہ زندگی میں, اس کی زندگی برباد ہو جائے, کیونکہ میں قسم اٹھا کے بات کرنے جا رہا ہوں, پڑھی لکھی بات کرنے جا رہا ہوں, پڑھ کر آیا ہوں. جب کہا تو جو نوکر ہے, کیا تو مردے زندہ کر لیتا ہے؟ کہتے مجھے اللہ کی عزت کی قسم, محمد کی رسالت کی قسم, علی کی ولایت کی قسم, میں نے کبھی مردے زندہ کیے نہیں, میں نے کبھی مردہ زندہ کیے نہیں. تم چپ رہو گا تو میں بولتا رہوں گا. میں نے کبھی مردہ زندہ کیے نہیں, اگر وہ کہتا ہے تو کر لوں گا. ہائے ہائے, یہ ہاتھ سلامت رہیں, کسی کمینے کے محتاج نہ رہیں. حیدری علی علی, سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا بات ہے، ہر چہرہ مسکرا رہا ہے، اور ولایت والے چہرے ہمیشہ ہی مسکراتے رہتے ہیں۔ تو کہتا ہے اگر وہ کہتا ہے تو پھر کر لوں گا۔ جلدی سے کہتے ہیں دعویٰ نہیں دلیل چاہیے، دعویٰ نہیں دلیل چاہیے۔ دلیل کیا؟ ابھی چل مردہ زندہ کر کے دکھا۔ جناب سلیمان سے کہتے ہیں تو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کر لیتا ہوں، تو پھر چل ہمیں دلیل دے کہ تو کر لیتا ہے۔ سلیمان محمدی 6.5 سال 100 سال کا بزرگ ضعیف چلا، ادھر سے سارے ینگ مین چلے، جوان جوان تازے تازے نئے نئے آئے ہوئے دین میں شامل ہوئے چلے، وہاں قبرستان میں گئے، کہا اس قبر سے مردے کو زندہ کر، کہتا نہیں، پھر تم الزام لگاؤ کہ ابھی مردہ نہ آیا تھا، جاؤ پورے قبرستان میں چکر لگاؤ، جو تمہیں پرانی ضعیف قبر نظر آئے مجھے وہاں لے جانا، میں زندہ کروں گا، کیونکہ میرے مولا نے کہہ دیا ہے، میرے مولا نے کہہ دیا ہے۔ ڈھونڈی قبر، بڑی پرانی قبر، وہاں لے گئے۔ قرآن کی قسم جناب سلیمان محمدی نے قبر پہ ہاتھ رکھ کر کہا آئے عبد خدا، تو جانتا ہے کہ میں مردے زندہ کر نہیں سکتا، نہ میں نے کبھی مردے زندہ کیے ہیں، قوم بیزنے علی اور علی کے حکم سے کہتے قبر شگافتہ ہوئی، میت برآمد ہوا، کفن کو جھاڑا، داڑھی کو جھاڑ کر کہتا ہے آئین جمالی آئین جمالی آئین جمالی، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں؟ ہائے 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 اللہ اکبر، میرا اونٹ کہاں ہے؟ تو جلدی سے وہ جید صاحب پیچھے ہٹے، کہتے ہیں سلیمان یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ عرب کا بدو ہے، صحرا میں اونٹ چرا رہا تھا، اونٹ چراتے چراتے صحرا میں اس کا اونٹ گم ہو گیا، اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے موت آ گئی، یہ اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گیا۔ تو تمہیں نبی کی حدیث یاد نہیں ہے؟ جب تم جو کرتے مرو گے، جو کہتے مرو گے، جو سنتے مرو گے، جو ارادہ کرتے مرو گے، جب اٹھو گے تو وہی کہو گے، وہی کہو گے، کیونکہ یہ اٹھا ہے اونٹ چراتا ہوا مرا تھا، اونٹ ڈھونڈتا ہوا مرا تھا، جب یہ اٹھ رہا ہے تو اپنا اونٹ پوچھ رہا ہے۔ نبی کی حدیث یہی ہے، جو کرتے مرو گے، جو کہتے مرو گے، جو سنتے مرو گے، جب اٹھو گے تو وہی کہو گے۔ تو سلیمان ہر چوک میں گلی گلی میں وہی حدیث سنا رہا ہے کہ ہر کم علی علی کیا کرو، سو تو علی علی، اٹھو تو علی علی، بیٹھو تو علی علی، عبادت کرو تو علی علی، جب تم قیامت کے روز اٹھو تو تم کہو آئین آئین علی بن ابی طالب، میرا علی کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری حیدری، نہیں نہیں علی حق علی حق، ہاتھ سارے بلند کر لو، جس کے ہاتھ ہیں وہ بلند کرے، جو بیمار ہے وہ نہ کرے، علی حق علی حق علی حق علی حق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں، حق ادا ہو گیا ہے، سبحان اللہ، آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ خدا کی قسم فضائل بندے برداشت نہیں کر سکتے، فضائل اتنے ہیں کہ ہم سنائیں تو بندے پریشان ہو جائیں، ہم ڈر ڈر کر فضائل سناتے ہیں لوگوں کو، اور جو بندے آج کل دیکھیں، میں الحمدللہ مدرسے میں پڑھا ہوں نا، مجھ سے سارے زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، مدرسوں میں عرفان نہیں پڑھایا جاتا، ہاں معرفت نہیں پڑھائی جاتی، اس لیے جس مدرسے میں معرفت نہ پڑھائی جائے تو وہ علی کے فضائل برداشت نہیں کر سکتے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے سید بچے مدرسے میں جا کر جب باہر آتے ہیں تو دادے کے دشمن بن کر آ جاتے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے، مدرسے میں جاتے ہیں سید، جب وہ پڑھ کر آتے ہیں تو علی کی گواہی سے منکر ہو جاتے ہیں، وہ دادے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بڑا سوچتا رہا یہ کیا وجہ کیا ہے، پھر مجھے پتا چلا جب میں ایک مدرسے، بہت بڑا مدرسہ ہے، میں نام لیتا پھر غیبت ہو جاتے، نام لیا جائے، مدرسے کے گیٹ میں میرے دوست استاد تھے، وہ بیٹھے تھے، چھٹی کا دن تھا، ایک ٹرک آیا بکروں کا بھرا ہوا، بکرے چھترے، گیٹ کے اندر داخل ہوا، اترے بکرے، میں نے پوچھا قبلہ یہ کیا ہے؟ کہ لگا یہ بکرے ہیں، میں نے کہا میں بھی تو دیکھ رہا ہوں یہ ہیں تو بکرے، مگر یہ خریدے ہیں آپ لوگوں نے مدرسے کے لیے؟ کہتے نہیں 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 نہیں، یہ بڑے لوگ صدقہ دیتے ہیں، صدقہ، جڑے صدقہ سید خان نو ہے نا بولا، ہاں یہ صدقہ ہے۔ میں نے کہا قبلہ صدقہ اس مدرسے میں سید بچے نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا امتی؟ کہتے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا بکرے یہ سارے کھاتے ہیں یا سید علیحدہ ہو جاتے ہیں؟ کہتا قبلہ سارے کھاتے ہیں۔
میں نے کہا یہ صدقہ جو ہے، کہتے یہ گیٹ کے باہر صدقہ ہے، اندر مال امام ہے. توجہ نہیں کر رہے، باہر صدقہ ہے اندر مال امام ہے. میں نے کہا مولانا امام حسن کے منہ میں ایک گٹھلی کھجور کی گئی تو نبی نے نکالی یہ صدقہ ہے، تجھ پہ حرام ہے، وہ ایک گٹھلی نہ کھائیں، یہ بکرے کھا جائیں. اب پتہ چلا جو سید مدرسے میں چھتری اور بکرے صدقے کے کھاتے ہیں وہی علی کے دشمن بن جاتے ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی یا علی یا علی. خدا کے لیے سیدوں بچنا، صدقے نہ کھانا. جو سید صدقہ کھائے گا اس کو اپنا دادا بھول جائے گا. اگر علی کی گواہی نہیں دینی پھر میرے دادے کی گواہی دو، میں تو ابو بکر کا بیٹا ہوں. ہاں تم نے میں پریکٹس الحمدللہ کوالیفائڈ میں ڈسپینسر ہوں، ایم ٹی میڈیکل ٹیکنیشین میں نے کیا. میری کلینک تھی شنال ملتان روڈ پہ جہاں میرا مباہلہ بھی ہوا تھا. ایک بہت بڑا مولوی، میں نے دعا مانگی، وہ ممبر پہ مر گیا تھا مباہلے میں. مباہلہ تو نہیں کہتا کہ مباہلہ تو میرے سرداروں نے کیا تھا، میرا ایک چھوٹا سا مناظرہ تھا. تو وہاں بہت بڑے عالم تھے، علامہ بشیر احمد بخاری، اتنی بڑی داڑھی. وہ دوائی لینے ہیں، اس کی بیٹی بھی ساتھ تھی سیدزادی. پیچھے کیونکہ پردے کی جگہ ہوتی ہے وہ بی بی وہاں بیٹھ گئی. شاہ صاحب مسجد کے خطیب تھے بہت بڑے، وہ آگے بیٹھ گئے. میں نیا نیا شیعہ ہوا، کچھ دنوں سے شیعہ تھا. میرے ذہن میں آئی یہ سید ہے یہ اہل سنت کا. ویسے تو میں بڑی عزت کرتا تھا، ہے بھی بزرگ سید، 70-80 سال اس کی ایج تھی، میری جوانی تھی اس وقت. تو میں نے کاؤنٹر پہ دونوں پیر رکھے، پاؤں رکھے. میں نے کہا مرشد جی، میں نے میرے پاؤں تو دباؤ تھوڑے سے. کہتا بے حیا تجھے شرم نہیں آتی؟ سید کو کہتا ہے. میرے پیر پاؤں دبا. میں نے کہا یہ بتا تو کس کی اولاد ہے؟ کہنے لگا علی کی اولاد ہوں. میں نے کہا بتا میں کس کی اولاد ہوں؟ صدیقی ہوں. کہتا تو ابو بکر صدیق کی اولاد ہے. میں نے کہا یہ بتا تیرا دادا افضل ہے یا میرا دادا افضل ہے؟ نہیں یار سمجھ نہیں رہے میرے خیال میں. میں نے کہا تیرا دادا افضل ہے یا میرا؟ اگر ہے میرا دادا افضل تو پاؤں دبا، پریشانی کیسی ہے؟ یا ہے تیرا دادا افضل، پاؤں ادھر کر میں چومتا ہوں تیرے پاؤں. اس کی سمجھ میں بات آ گئی. میں نے کہا بتا علی افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ کہتے علی افضل ہے. میں کہا یہی تو میں آیا ہوں شیعہ ہو کر کہ علی افضل ہے، میرا دادا افضل نہیں. صحابی مفضول ہوتا ہے، اہل بیت افضل ہوتے ہیں، بس یہی میں کہنے آیا. اسی وقت اس نے علی ولی اللہ پڑھ کر مسجد چھوڑ دی. اسے پتا چلا کہ علی آج بھی حق ہے، کل بھی حق ہے. اوئے ہوئے ہوئے، یا علی یا علی. قرآن کی قسم، میرے شیعہ سنی بھائی بیٹھے ہو، دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا. میں صرف شیعوں کو نہیں کہہ رہا، میں سنیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو سب کو بھی کہہ رہا ہوں. دنیا چھوڑنی پڑے چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا. بلکہ یوں کہتا ہوں تمہیں باپ چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا. کیونکہ مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں کرسی تیرے باپ کی نہیں علی کی لگے گی. اوئے ہوئے 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 ہوئے، یا علی یا علی یا علی. نہیں شاید کسی کو نماز پہ ناز ہو، کسی کو روزے حج زکات پہ ناز ہو کہ ہم کریں گے تو جنت میں جائیں گے. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، قدرتی میری گاڑی میں تھی. کتاب کا نام ہے خطبات خضر. یہ جلد 2 ہے، 3 جلدوں پہ مشتمل ہے. ایک جلد میں نے ابھی خریدی نہیں، 2 جلدیں میں خرید کر لایا. تقریباً کوئی 15-20 دن ہوئے ہیں ان کتابوں کو. یہ اہل سنت کے عالم ہیں، بریلوی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والے عالم ہیں. میں سب کی عزت کرتا ہوں، میں اتحاد بین المسلمین پر خطابت کرتا ہوں. ان کے عقائد کو بھی جانتا ہوں کیونکہ میں ادھر سے ادھر آیا ہوں. مجھے ان کا پورا پتہ ہے کہ کون کون سی بات انہیں کڑوی لگتی ہے. کڑوی اس لیے کڑوی چیز ہوتی شفا یابی ہے اس میں، لیکن وقتی طور پہ وہ پریشانی کرتی ہے. اچھا جنت اگر نماز، یہ اس میں کافی جانوروں کا اس نے ذکر کیا ہے کہ یہ جانور بھی جنت میں جائیں گے. اس نے نہیں، قرآن کی آیاتیں ہیں. ہاں یہ قرآن میرے سامنے ہے، ایک لفظ بھی میں غلط نہیں بیان کروں، ہے اسی کے لفظ. ویسے تو مجھے بھی آتے تھے، میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جنت کا دار و مدار نماز پہ نہیں. جنت کا دار و مدار روزے حج زکات عبادت ہے. جنت نماز کی وجہ سے نہیں ملتی. ہاں یہ اس نے جانوروں کا ذکر کیا ہے. کہتے جناب سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی بھی جنت میں جائے گی، قبیلی، جس نے سلیمان کے ہاتھ کو مس کیا تھا.
نہیں یار نہیں جس نے کیڑی چیونٹی قبیلی وہ جنت میں جائے گی کیونکہ اس نے سلیمان کے ہاتھ کو مس کیا تھا. جب سلیمان نے پوچھا تو جو فخر کی بات کرتی ہے بتا میرا تخت افضل ہے یا تو افضل ہے؟ کہتے ناراض نہ ہونا اس وقت تو میں افضل ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ جلدی سے کہتے وہ تیرے پاؤں کے نیچے ہے میں تیرے ہاتھ کے اوپر ہوں. ہوئے 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 ہوئے. اگر کوئی بندہ ناز کرے کہ فلاں بندے نے نبی کو اٹھایا تھا تو پھر ناز قبیلی والا بھی نہیں کر سکتا, وہ تو چیونٹی بھی نہیں بن سکتا. چیونٹی نے کہا جو تیرے قدموں کے نیچے ہے وہ مفضول ہے, میں تیرے ہاتھوں کے اوپر ہوں میں افضل ہوں. علی اوپر ہے وہ نیچے ہے, فرق کتنا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, میں نے تو بہت بڑا جملہ دے دیا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. اچھا جناب یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا جو کو سرک کے نہ ہو رہا تھے تو سا کسی بیاد نہ رہا تھے کیا تھے نہ رہا تھے نا بھیڑیا. قرآن ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. کیوں؟ نماز پڑھتا تھا, روزے رکھتا تھا, کیوں جنت میں جائے گا؟ علماء سے پوچھ. اس لیے جائے گا کہ اس نے ایک معصوم کے ساتھ محبت کی ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. ہائے نجس, ہائے خراب جانور, لیکن جائے گا جنت میں. چلو جناب عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں جائے گا. 100 سال جناب عزیر کے ساتھ پڑا رہا, موت آ گئی, کھلڑی ختم, گوشت ختم, ہڈیاں ختم. جناب عزیر جب اٹھے تو جہاں جہاں گوشت تھا وہاں وہاں سے اڑا, جہاں جہاں ہڈیاں تھی وہاں وہاں سے اڑی. اس لیے وہ ثابت ہو کر کھڑا ہو گیا کیونکہ معصوم کے ساتھ اس کی محبت تھی. ہوئے 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 ہوئے. یا علی یا علی یا علی. جناب اصحاب کہف کا کتا جنت میں. کیا کتا نمازیں پڑھتا تھا؟ کوئی عبادت میں مشغول تھا؟ نہیں, اس نے اللہ والے کے قریبی سے محبت کی. ہاں ہاں وہی کہنے جا رہا ہوں. تو جناب اسماعیل علیہ السلام کا میڈھا جنت میں, اور جناب یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں, اس نے اپنے اندر محبت سے رکھا. اور جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں, محمد مصطفیٰ کی ڈاچی جنت میں, علی کا دل دل کہتے ہیں وہ بھی جنت میں. یہ جانور جنت میں, ملا جہنم میں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. نہیں یار نہیں 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 نہیں, میں تو کچھ کہنے جا رہا تھا بس سمجھ گئے. حیدری علی علی. ہاں ہاں مولوی کے رکھ سر پر قرآن, جب وہ وضو سے بیٹھا ہو کا سر پہ قرآن رکھ. اتنے جانور نجس العین جانور بھی ساتھ ہیں. وہ جنت میں اتنا ہٹا کھٹا ملا جہنم میں. وجہ وہ جنت میں کیوں, یہ جہنم میں کیوں؟ نہ وہ عبادت کی وجہ سے جنت میں, نہ یہ غیر عبادت کی وجہ سے جہنم میں. فرق یہ ہے کہ انہوں نے حجت سے محبت کی, وہ جنت میں, یہ حجت سے بغض رکھ کے جہنم میں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. حیدری. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی یا علی. عالم محمد آپ کو سلامت رکھے. کیا بات ہے آپ کی, مولا آپ کی نیاز قبول فرمائے. تو دیکھیں یہ جو شیطان ہے اس کے لیے قرآن کی آیت ہے, قال فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک. حافظ قرآن میرے لب و لہجے میں بھی فرق نہیں ہوگا, مخارج الحروف میں بھی فرق نہیں. میں ادھر سے ادھر آیا کیوں, وجہ وہی ہے. اللہ قرآن فرمایا قال فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. اللہ نے قیامت تک کے لیے شیطان کے گلے میں لعنت کا توق ڈالا ہے جو کوئی اتار نہیں سکتا. کیا نماز کی وجہ سے؟ وہ روزے میں کمی کرتا تھا, وہ حج زکات کی وجہ سے. سارے مولوی کے سر پر چیلنج رکھ کے کہہ رہا ہوں قرآن رکھو کہ وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے. اتنا بڑا نمازی, معلم الملائکہ, ملائکہ کا بھی استاد, درس دینے والا, درس و تدریس کا سبق ملائکہ کو پڑھانے والا, یہ لعنت کا توق گلے میں ڈلوا کر یہ جہنمی اور لعنتی کیوں بنا؟ اس لیے کہ وہ حجت کو نہیں جھکا. ہوئے 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 ہوئے. اللہ اکبر. کیوں جہنم میں گیا؟ آدم اللہ کی حجت ہے,
حجت کا منکر ہے اللہ نے لعنت کا توق ڈالا. اور میں پھر وہی کہتا ہوں جو ایک حجت کا منکر ہو اس میں تو قیامت تک کے لیے لعنت ہے. ارے جو 14 کا منکر ہو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ ہوئے 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 دونوں ہاتھ بلند کر گئے حیدری آلی آلی آلی. اللہ اکبر. میں یوں نہیں کہتا کوئی نماز نہ پڑھا کرو، روزہ نہ رکھا کرو، حج نہ کیا کرو، خمس نہ دیا کرو، زکات نہیں. یہ قانون ہے قدرت کا، یہ اس میں عمل کرنا ہے. مگر اگر ان سے مودت ہے تو جنت نہیں. میں ایک چھوٹی سی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، متفق قال ہے. میری سور تو ہے نہیں کہ میں سور لگا کے رکھو داد لوں گا، میں تو قرآن پڑھ کے داد لوں گا. کیونکہ داد اس لیے دے رہے کہ آپ سارے اہل علم بیٹھے ہیں. بے عقل کا شیعت سے تعلق ہی نہیں ہے، اہل عقل کا تعلق ہے کہ مذہب شیعہ کیا ہے. حدیث ہے ستفترق امتی علی 73 فرقة كلهم في النار الا ملة واحدہ. ایک فرقے کے نہیں 73 فرقے کی متفق قال ہے حدیث. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میں تراویح پڑھتا کھڑا جو چپ کی تھی بیٹھے ہوئے. مجھے ایک جملہ یاد آ گیا قبلہ صاحب، ایک جملہ یاد آ گیا. وہ علامہ محمد اقبال چشتی صاحب بہت بڑے عالم اہل سنت کے، مولانا نیاز قبول فرمائے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم. جس طرح شیعت میں مجتہد کا مقام ہے نا، اسی طرح اہل سنت میں علامہ محمد اقبال چشتی کا مقام ہے. اس میرے موبائل میں وہ ویڈیو میں نے سیو کر رکھی ہے کہ کسی بندے کو شک پڑے تو شیعہ کو تو شک ہو نہیں سکتا، کسی اور کو ہو جائے تو وہ اپنے مولوی کی ڈسک دیکھ سکتا ہے. تو وہ ایک محفل میں خطاب کر رہے تھے، محفل میں، مجلس میں نہیں. مجلس شیعوں کی ہوتی ہے، محفل سنیوں کی ہوتی ہے، واز دیوبندیوں کا ہوتا ہے. ایک محفل میں لاہور میں نے کم و بیش 60-70 ہزار کی گیدرنگ ہوگی اس مقام پہ جہاں وہ خطاب کر رہے ہیں. خطاب کرتے کرتے جو بھی مسائل بیان کرتے کرتے اس نے مولا حسین کا ذکر شروع کر دیا. مولا حسین کا ذکر شروع کیا، بندے چپ ایویں جیویں تساں چپ. ہائے 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 ایمان نلی میں چپ کر کے جنہیں بھرا میرے چپ کی تھی بیٹھے. بندے چپ. جلدی سے دیکھا اس نے جس طرح مولانا طارق جمیل نے کہا من کنت مولا فہذا علی جون مولا، تے بندے اندر چباڑیاں پھر گیا گڈا ہاں بیٹھا ہوں دے. مطلب بندے دے پتروں میں علی کو مولا کہ تسا کچھ بیٹھے ہوئے انہیں کہا پہلے کہیں نہیں سنا، انہیں کہ میں بھی کانا سنا ہم ہون پتہ لگے علی مولا تے بے حضرات نا. ہائے 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 اوئے ہوئے 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 اللہ اکبر. یا علی یا علی یا علی. او بھی حضرت، او بھی حضرت، او بھی حضرت، او بھی حضرت. علی حضرت نہیں، عظیم مولا ہے. علی مولا تے مانے یار دے نہیں تیندے بے چڑھے مرضی کر. مولا دا مانا یار کہنی. کیا بلا صاحب بھائی جان نیاز تیری مرضی دی داد رہے میں بیٹھا. مولا دے مانے یار کہنی. اگر یار کرے سو تو حضرت عمر دی ایک روایت سامنے آوے سی. حضرت عمر مبارک لیتی ہے کہ مبارک ہوئے ابو طالب دا بیٹا علی، تو ساڑے مردان دا تے ساڑے عورتان دا مولا بن گئے. اگر علی یار ہے تو ول کیندہ یار ہے. ہوئے 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 میں پتہ نہیں کیا کہتے تساں کیا سمجھے ہوئے. ہائے 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 اللہ اکبر. نعرہ حیدری جڑے نہیں سمجھے والا حیدری. اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے حضرت علی مولا ہے. انہیں کہا لے کوئی نا ایک آیا کہ مولانا طارق جمیل قرآن دی قسم یہ جڑی عید پڑھی ہے نا، یہ عید میں لاہور ہم گھر اسا عید دے بھی کہنے سے ہوں دے. امام حسین بہن لے وے بہوں وہ ساری زندگی بھونکداری ہے ہون تک ذریعہ آئی دے ذکر اہل بیت کر لوگوں کو پتہ چلے اڈو اڈے آیا ودے آیا ودے. میں پہنچ گیا ہوں لاہور ہم اے شورا جڑی نا شورا تبلیغ دی شورا کمیٹی ان دا نیب صدر پاکستان دا مولانا طارق جمیل ہی عید دے شورا تو کٹ دیتے ہیں تو ساڑا منبر کہیں نہیں ہوں. ہی عید دے دعا
جہاں طارق جمیل صاحب منگوینن عید دے کو دعا مکانی میں منگا منڈی تھی کیوں تائیں علی کو مولا کیوں آکھے اور جڑا مولا آکھے دعا تو کیا تے جڑا بندہ خود مولا مننے تے او دی بد دعا دی ذات جناب ہے ہوئے 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 حیدری علی 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 توجہ کرے سو سے تھوڑی دیر میں زیادہ دیر نہیں پڑھنا چاہتا گزارش پہ کرنا کہ دار و مدار جنت تھا اہل بیت کی مودت ہے اسی طرح فلانا مسجد نماز نہیں پڑھتا کھڑا آکھے اے علی ولی جلال نہیں پڑھتا میں کہ یار او کو آکھو چاہ پڑھے چاہ کوئی نہ سے کوئی نہ او کو آسانی آکھ سکتے میں کہ کیوں کہ اردو پڑھا ہے پتہ نہیں کڈو پڑھا ہے ایدہ ہنا کو پتہ تو سا پرانے شیعہ ہوئے تو کو پتہ جو کڈو پڑھا ہے میں دا اردو آیا میں کیا پتہ بھاولو پور پڑھا ہے لوترا جو پڑھا ہے کیسے اردو پڑھا ہے تو میں کہ شیطان لانتی تھے اردو پڑھا ان دی پڑھائی کو نہ دیکھیں اے دیکھیں دل علی ہستا نماز ہے بغض علی ہستا لعنت ہے سوال اللہ تعالیٰ تو کو ساکو سارے کو علی ولی اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے میں نے موضوع کچھ بھی آیت بھی آجا واللہ میں نے آیت پڑھاں جری آیت پڑھیاں تاکہ میں 2-2.5 گھنٹے گال پوری کر رکھی نا اے ویلا بند کرا ویلا آنے آنے میں مغرب تے کھڑا اسا ہے ویلا آلے مولوی ہی میں جشن پڑھا مولا علی علیہ السلام نے 13 رجب لاہور دے وچ ایویں ہزار علی دے 500 والے میں ویلا ہے میں ڈٹھے ایک بندہ آخر وچ 500 چاہی بیٹھے ایویں کھلیں دے وال ویلٹیں دے وال کھلیں دے وال ویلٹیں دے آخر میں ملا ہم میں ڈٹھے کھڑا اے آسی دے چھوڑے سا جھاٹو چنگا لا رہا تھا میں کہا اللہ دا بندہ دے نہیں تا نہ تا میں جانتا چھوڑا ویلا بے شک بند کر دے تو میں پڑھنا دیر دے رہی ہے صلوات پڑھو والے محمد دی ذات تے ہوتا ہے دیکھو سارے بھرا بیٹھے ہوئے میں کوئی لندن چو نہیں آیا یہ ہے لودرا 2.5 گھنٹے میں اپنی سواری پہ بندہ لودرا پہنچ جاتا ہے ارئی برادری سے میرا تعلق ہے کیڑی برادری ارئی برادری سیاسی لیول دے بڑا مقام ہے ساڑی ارئی برادری دا جہانگیر ترین دی سیٹ دے الیکشن لینے اور ارئی برادری دا بندہ ملک شفیق ارئی میرا کزن ہے ایم این اے بڑی بیڑا جہانگیر ترین نہیں لے جا میرا بھیرال لے ہوتا کہنے ایم این اے ہی ٹائم وہ تعلق اتنا بڑا ہے لیکن میں سارے تو افضل کیوں ہاں کہ میں علی والا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر کسی کی ماں کی جرت نہیں پورے ضلع لودرا میں کہ میرے ساتھ کوئی بحث کر سکے اس لیے کہ جب میں نے علی ولی اللہ پڑھا ہے تو دماغ کے دہیچے ہی کھل گئے ہائے 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 یا علی یا علی یا علی یا علی آل محمد آپ کو سلامت رکھیں میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے قرآن کی یہ قرآن کے نزول کی آیت ہے تھوڑا سا قرآن کے نزول کی 2-4 باتیں سنو پھر 2-4 باتیں میرے مولا کی ولایت کی تقریر میری تمام ہو جائے گی ٹائم میں نے دیکھا ہے میں اپنے ٹائم پہ ممبر چھوڑ دوں گا اپنے بھائیوں کو دے دوں گا مجھ سے بہتر پڑھنے والے بعد میں تشریف فرما ہیں تو اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراکا ما لیلۃ القدر جو میرے بھائی نمازی بیٹھے یہ سب کو سورت یاد ہے ویسے تو شیعہ کے چھوٹے بچوں کو بھی یہ سورت یاد ہے میں کیوں کہوں کہ آپ بے نمازی ہیں میرے مولا کا فرمان ہے بہترین اچھا گمان کرنا چاہیے مومن پہ مجھے سارے نمازی نظر آ رہے ہیں آل محمد آپ سب کو نمازی بنے اگر کوئی کوتاہی ہے ابھی یہ نہ گھبرانا کہ ہم اتنے بڑے گناہگار ہوئے گئے ہیں کیا ہوگا ہمارا یہ ہوگا رب کعبہ کی قسم میں نے مولا علی علیہ السلام کی عزت کی قسم کھا کے کہنا ہوں کہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ بندے کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک اتنے بڑے انبار لگ جائیں میرے مولا فرماتے ہیں کہ خلوص نیت سے جب لوگوں کے دروازے بند ہو جائیں تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اللہ کے گھر میں جا کر چاروں دروازے بند کر کے 2 رکعت نماز نوافل توبہ تو پڑھ ابھی آخری رکعت ختم نہیں کرے گا اللہ فرماتے ہیں اگر میں تیرے سارے گناہ معاف نہ کروں مجھے علی کا اللہ ہی نہ کہنا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے تیری بخشش کے
اگر کوئی مسجد میں نہ جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے. یہ تو وہی مثال ہے نا, ایک بندہ بڑا ذمہ دار گھوڑے پہ جا رہا تھا, چودھری ذمہ دار بلوچ خان پتہ نہیں کوئی جس قوم کا ہوگا, سامنے لگام پکڑے ہوئے غریب بندہ جا رہا ہے, دھوپ شدید, گرمی شدت کی, جون جولائی کا مہینہ, دیہات میں اب تو لائٹیں شیٹیں بڑی پکی مساجد, اے سی کولر لگے ہوئے, ویسے دیہات کی مسجد ادھر سے کھڑکی ادھر سے کھڑکی, ادھر ونڈو دروازہ کھلا, ہوا چل رہی ہے. اس نے کہا قبلہ صاحب میں نے نماز پڑھنی ہے اول وقت میں نماز پڑھ لوں. نہیں اگلے دیرے پہ چلا جا, تو نماز پڑھ لینا میں حقہ پی لوں گا. اس نے نہیں, میں اہل بیت کے ماننے والا ہوں, نماز اول وقت میں پڑھوں گا, نماز اول وقت میں. جب وہ پریشان ہوتا جلدی پڑھ, میں یہاں کھڑا ہوں, وہ باہر کھڑا ہے دھوپ میں, نمازی جو تھا مومن وہ اندر چلا گیا. اس نے نماز پڑھی, نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھی, تسبیح پڑھتا پڑھتا تھوڑا سا بیٹھا رہا, کچھ قرآن کی تلاوت. ادھر سے دھوپ لگی, پریشانی کا عالم تھا. کہتا وہ تجھے کسی نے اندر باندھ لیا ہے. وہ کہتا ہے چودھری صاحب ہاں. کہتا کس نے؟ کہتا جس نے تجھے باہر باندھا ہے اس نے مجھے اندر باندھا ہے. جی بسم اللہ. سیدہ بی بی, بے شک. ہاں کیونکہ میں ادھر سے آیا ہوں, کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں کہ میری آقا زادی کا نام نہ لیا جائے, تو میں اس چیز کا قائل ہوں. الحمدللہ. درود پڑھیے گا آل محمد کی ذات پہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سورت ہے قدر. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر کی رات میں. اب داد کوئی دے نہ دے, میں نے تو مسئلہ بیان کرنا ہے. رب کعبہ کی قسم, مولوی چلا چلا کر قرآن سے دکھا رہا ہے کہ اسی رات کو, لیلۃ القدر کی رات کو قرآن نازل ہوا. لیلۃ القدر کی رات کو پوری دنیا میں چیلنج کر کے مولوی کہتا ہے اسی رات کو چیختا ہے قرآن نازل ہوا, اس رات کو قرآن نازل ہوا. اسی مولوی کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھ, ارے ملا جس رات کو قرآن نازل ہوا وہ تو دکھا رہا ہے, جس ذات میں قرآن نازل ہوا وہ کیوں چھپا رہا ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے, حیدری آئے. رات کو قرآن نازل ہوا, وہ رات یاد ہے. جس ذات پہ قرآن نازل ہوا وہ ذات نہیں بتاتا. پھر تیسری بات مولوی سے پوچھ, مولوی صاحب جس گھر میں قرآن نازل ہوا, ہوئے 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 ہوئے, وہ گھر کیوں نہیں بتاتا؟ آواز قرآن ہے. عبدالخالق عقل کا نبینہ نہ بن. اس خبیث سے تو پوچھتا ہے کہ جس گھر پہ قرآن نازل ہو وہ گھر بتا. یہ اس سے پوچھ جو قرآن لایا ہے. کون لایا ہے؟ فرشتہ, سردار اور ملائکہ جبرائیل. یہ ملائکہ ہے نا, ملائکہ ہے نا. تو آئیے پوری دنیا میں قانون کیا ہے, جو بھی ملک کو دیکھے جس طرح کا بھی بشر ہو وہ زندہ نہیں رہتا. جو بھی بشر ملک کو دیکھے, ملائکہ کو دیکھے, وہ مر جاتا ہے. جناب اسرائیل جس کے پاس آئے وہ بشر زندہ نہیں رہتا. ایسے نہیں ہے, اسرائیل نوکر ہے, جبرائیل سردار ہے. تو آئیے جس بشر کو اسرائیل ملک دیکھے وہ بچ نہیں سکتا. اللہ جانے یہ مدینے والے سید کیسے بشر تھے کہ سردار الملائکہ کسی کی چکیاں پیستا ہے, کسی کی جوتی صاف کرتا ہے, کسی کا جھولا جھولاتا ہے, انہیں کچھ نہیں ہوتا. تو ملا کہتا ہے عقل کا علاج کر, یہ سید اور ہیں, ہم بشر اور ہیں, ہم اور ہیں, یہ اور ہیں. تو قرآن ہے. قرآن فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لو انزلنا هذا القرآن. توجہ ہے نہیں ہے, بہت بڑی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرما رہا اگر یہ قرآن کسی عظیم پہاڑ پر بھی نازل ہوتا. بہت بڑا جملہ, کھڑے ہو کر داد دیں تب داد کم ہے, جملہ بڑا ہے, جس کی محنت کر کے ہوں جس کے لیے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ عظیم پہاڑ پر بھی قرآن نازل ہوتا, خشیت قرآن کی وجہ سے پہاڑ پھٹ جاتا. توجہ کر لی ہے,
خشیت قرآن کی وجہ سے، روب قرآن کی وجہ سے، طاقت قرآن کی وجہ سے، وزن قرآن کی وجہ سے پہاڑ، عظیم پہاڑ پھٹ جاتا۔ تو پھر شیعہ سنی بھائیوں جملہ دے رہا ہوں، قرآن دو ہیں، ایک ناطق قرآن ہے، ایک صامت قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے، ایک صامت قرآن ہے، مزاج دونوں کا ایک ہے۔ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، مزاج دونوں کا، صامت اور ناطق کا مزاج ایک ہے۔ اگر صامت قرآن پہاڑ پہ آئے پہاڑ پھٹ جائے، اگر ناطق قرآن کعبے میں آئے تو دیوار پھٹ جائے۔ ہوئے 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 ہوئے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری علی 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 علی۔ اگر یہ صامت قرآن آئے پہاڑ پہ تو پہاڑ پھٹ جائے، اگر ناطق قرآن کعبے میں آئے تو دیوار پھٹ جائے۔ دونوں کا مزاج ایک ہے، ہیں دونوں بھائی۔ القرآن علی علی مال قرآن۔ ہاں قرآن سمجھ میں نہ تو علی سے پوچھ، علی سمجھ میں نہ تو قرآن سے پوچھ۔ یہ نہیں کہا علی سمجھ میں نہ تو ملا سے پوچھ، یہ سمجھ قرآن سمجھ میں تو ملا سے نہیں، قرآن سمجھ میں نہ تو علی سے پوچھ، علی سمجھ میں نہ تو قرآن سے پوچھ۔ کتاب اور ملا کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھنا، علی سمجھ میں نہ آئے ملا سے نہیں، قرآن سے پوچھنا۔ یہ قرآن ہے، ملا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، دونوں بھائی، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ علی 10 سال بڑا ہے، قرآن 10 سال چھوٹا ہے۔ جو صامت ہے وہ چھوٹا، جو ناطق ہے وہ بڑا۔ گنگا 10 سال چھوٹا، بولتا ہوا 10 سال بڑا۔ ہائے 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 ہائے، دونوں بھائی گھر میں رہتے ہوں، ایک گنگا اور ایک بولتا ہوا، ایک چھوٹا ایک بڑا۔ کوئی یہاں کا بندہ دقل باب کرے دونوں بھائی باہر آئیں تو بندہ بولتے ہوئے سے نہ بولے، گنگے سے اشارہ کرے تو محلے والے پاگل کہیں گے۔ الو کا پٹا جو بولتا ہے اس سے کلام کر، گنگے کا کلام تو وہی جانے جو گنگے کے ساتھ رہتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ لوگ اصل میں سمجھ رہے ہیں کہ دین اور شریعت ایک چیز ہے۔ جو دین ہے وہی شریعت ہے، جو شریعت ہے وہی دین ہے۔ قرآن میرے سر پر ہے، لعنت اس بندے پہ جو جھوٹ بولے۔ پڑھا لکھا سمجھ کر میں چھوٹی سی بات کرنے جا رہا ہوں، جو ہم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں۔ دین اور شریعت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دین بڑے دائرے کا نام ہے، بڑے سرکل کا نام ہے، شریعت چھوٹے سرکل کا نام ہے۔ دین بڑے دائرے کا نام ہے اور شریعت چھوٹے دائرے کا نام ہے۔ دین، اصول دین کتنے؟ 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ دین ہے۔ اگر میں کہوں کسی سے اللہ 2 ہے ممبر پہ تو کیا توحید پہ اثر پڑے گا؟ نہیں، میری مولویت ختم، میری مولویت برباد۔ اللہ ایک، کیونکہ توحید ہے۔ توحید نہ کم ہو سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے، ایسے نہیں ہے۔ اگر کسی آپ مجتہد سے پوچھے کہ قاری عبد الخالق نے فلاں منبر پہ کہا اللہ 2 ہے، وہ کہے گا ٹھیک کہا ہے، اس کی جو ہے نا مجتہدیت ختم۔ کوئی صحابی زندہ ہو کر آ جا، آپ کہیں کہ مولوی صاحب نے جمعہ شاہ میں کہا اللہ 2 ہے، صحابی کہے ٹھیک تو کہا، اس کی صحابیت ختم۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے حبیب، اگر تو نے بھی شرک کیا، تو نے بھی شرک کیا تو تیری عبادت ساری ختم۔ میرے اللہ، نبی بھی شرک کر سکتا ہے۔ آواز قدرت ہے، چھوٹو چھوٹو کو نہ سمجھاؤں، میں بڑے سے بات شروع کرتا ہوں۔ اگر بڑے نے بھی شرک کیا تو اس کی رسالت ختم۔ رب کعبہ کی قسم، جو اپنی توحید کے بارے میں اللہ نے جملہ کہا ہے وہی علی کی ولایت کے بارے میں۔ ادھر کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتُمْ لَيَحْبَطَنَّ، اگر تو نے شرک کیا تو تیری سارے اعمال ختم۔ ادھر کہتا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ، اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تیری رسالت ختم۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اتنی بڑی بات میں نے کر دی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، نبی نے اعلان کیا، ختم کرنے جا رہا ہوں۔ نبی نے اعلان کیا غدیر قوم پہ، بہت بڑا لمبا مسائل ہے، خطبہ دیا، سب کو اکٹھا کر کے نا یہی کہا، ایک جملہ یہی کہنا، الستو، بلا، توجہ ہے نہیں ہے؟
ہاں ہاں بلا ورب کا، یہ بھی الستو بلا بانفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفس سے زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ تو حق رکھتا ہے۔ کہا اگر حق رکھتا ہوں اللہ مولانا، پھر اللہ تمہارا مولا ہے۔ فوراً فرمایا، اس کے بعد فوراً فرما دیا، آگے آگے فرمایا اولا بالمؤمنین، جلدی سے کہا میں تمہارا مولا ہوں۔ سب سے کہا، علی کا ہاتھ پکڑ کر من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، ہم سب ولی مومنوں نے عالم میثاق میں علی جن ولی اللہ پڑھا ہوا تھا، ہم بھی اس مجمع میں اس اجتماع میں ہم بھی اکٹھے تھے۔ نبی نے کہا کہ اللہ مولانا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ ہو، اس نے کہا جب انا مولا المومنین، میں تمہارا مولا ہوں، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ، اس نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، ہم نے کہا علی جن ولی اللہ۔ اب کوئی سوال کرے تم نے کلمہ کو بڑھایا ہے، ہم کہیں گے کہ تم نے گھٹایا ہے۔ یا علی 10 محرم کا دن، ہائے میرے اللہ، میں نے 10 محرم کہا، ہر مومن کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ میری آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، 2-4 منٹ میری طرف دیکھنا ہے۔ 10 محرم کا ٹائم، کوئی نہیں بچا۔ ایک نصرانی ہے، نام آپ کو یاد ہے اس کا، آگے پتہ چل جائے گا، سویا ہوا ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ خواب میں جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے، کہا اٹھ، میں تیرا نبی عیسیٰ بول رہا ہوں، کربلا میں جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں، جا ٹکٹ لے لے۔ کہتا میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے نظر کوئی نہ آیا، میں پھر سو گیا۔ پھر میرے بازو سے پکڑ کے اٹھایا کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ بات کر رہا ہوں، جلدی جا، کربلا میں جنت کی ٹکٹیں بانٹی جا رہی ہیں۔ کہتا میں اٹھا، دوڑتا ہوا کربلا کے میدان میں گیا، لاکھوں مارنے والے ہیں، ایک مرینے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوائے غم شبیر کے مولا کوئی غم نہ دے۔ رونے والوں، ماتم کرنے والوں، خدا کی قسم جب قریب آیا تو ایک یزیدی فوج کے سپاہی نے تلوار دی، کہا اسے قتل کر دے، جو مانگے گا تجھے عطا کریں گے۔ اس نے سوچا شاید اسے قتل کرنے سے مجھے جنت کی ٹکٹ ملے گی۔ وہ تلوار ہاتھ میں لیے غریب حسین کی طرف بڑھا۔ خیمے میں کھڑی تھی جناب اماں فضہ، دوڑتی ہوئی عالیہ کے پاس آئی، رو کر کہتی علی کی بیٹی اب تیرا بھائی نہیں بچتا۔ بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا پہلے مارنے والے مسلمان تھے، اب مارنے والا نصرانی آ رہا ہے۔ بیوی نے رو کر کہا جلدی جا، کسی لالچ کی وجہ پہ جا رہا گا، اسے بلا کر لیا۔ آزادرو آقا زادی سامنے گئی، نصرانی نے رسہ بدلا، پھر سامنے آ گئی، پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا اس اجنبی کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سنا کہ جملہ؟ کہا جسے تو مارنے جا رہا ہے نا، اس کی بہنیں تجھے بلا رہی ہیں۔ رونے والوں، قرآن کی قسم بہنوں کا نام آنا تھا۔ تلوار زمین پر گر پڑی، رو کر کہتے اس کی بہنیں بھی ساتھ ہیں۔ مرحبا مرحبا اجر قبل، مجھے کوئی جلدی ہے، لاکھ کہا اس کی بہنیں بھی ساتھ ہیں۔ رو کر کہا اس کی بہنیں بھی ساتھ ہیں، اس کی بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، اس کی بہویں بھی ساتھ ہیں۔ آزاد اور آہستہ آہستہ خراما خراما چلتا چلتا دروازے، خیمہ دروازے کے قریب آیا۔ اندر سے میری آقا زادی عالیہ بی بی نے زندگی میں پہلی مرتبہ چادر بچھائی، سائلہ بنی۔ کہا بیبیوں کسی کے پاس کچھ ہو تو دو تاکہ میرا بھائی بچ جائے۔ سنو گے جملہ؟ کسی نے ہار اتارے، کسی نے دور اتارے، کسی نے کنگر اتارے، گٹھڑی باندھ کر اماں کے حوالے کی۔ جب اس نے گٹھڑی دیکھی نا، رو کر کہتا میں تو جنت کی ٹکٹ لینے آیا تھا، یہ تو مجھے سامان مل رہا ہے۔ واپس کیا، جلدی سے عالیہ نے اپنی بہن سے کہا بہن جلدی کاغذ قلم دوات لیا۔ کاغذ قلم دوات پہ لکھا نا، کیا لکھا؟ کہ اگر اسے قتل نہ کرے تجھے میں جنت لکھ کر دیتی ہوں۔ آزادہ جنت کا نام آنا تھا۔ رکا منہ کے ساتھ لگا کر، چہرے کے ساتھ لگا کر، سینے پر لگا کر کہتا ہے تو جو جنت جنگلوں میں لے کر دے رہی ہے، تو کوئی علی کی بیٹی عالیہ ہے؟ مرحبا مرحبا اجرکم اللہ، آواز آئی اسی کی بیٹی ہوں، غریب حسین کی بہن ہوں۔ اتنا کہنا تھا، جلدی سے تلوار ہاتھ میں لیے دوڑتا ہوا حسین کے پاس گیا۔ قریب جا کر کہتے السلام علیکہ یا ایھا الغریب۔ آگے سے آواز آئی علیکہ السلام یا قیس۔
आज़ादर कैस का नाम आना था। रो कर कहते हैं मौला मुझे कैसे जानते हैं? कहा मुबाहला में थे? कहते हाँ मौला कौन थे? कहा नबियों का नबी था, एक नबियों का नबी था, एक उसका दामाद अली इब्न अबी तालिब था। एक हाथ की उंगली पकड़कर जनाबे हसन मुज्तबा चल रहे थे। कहा कोई और भी था? कहा हाँ, एक उसकी बेटी पर्दे में लिपटी हुई पीछे चल रही थी। कहा कोई और भी था? कहा रहले रिसालत पे एक शहजादा था, उसका नाम था हुसैन बिन अली। चेहरे से बाल हटाकर कहा पहचान कैस? वही मुबाहले वाला हुसैन मैं हूँ। मरहबा मरहबा अजरुकुम अल्लाह। आलिया बीबी आपका पुरसा कबूल फरमाए। रोने वालों इजाजत मिल गई, लड़ता लड़ता वापस आया। 1000 कूफियों को वासिले जहन्नम किया। जब प्यास ने तंग किया ना, रोकर कहते तेरे बाबे की विलायत की कसम